السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج یہاں گلف میں 22 مارچ اور رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج سے یعنی صلاۃ التراویح بھی ادا کی جائے گی اور کل پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک میں، کئی اور ممالک میں کل سے انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام اس سے بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد کے اوپر بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے، خوشخبری سناتے تھے اور لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا مہینہ آ رہا ہے۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ومن قام رمضان ایمانا و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ومن کان لیلۃ القدر ایمانا و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں جس نے صوم رکھے، روزے رکھے، ایمان و احتساب، یہ زور دیا گیا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے لیے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو رات کو کھڑا ہوا، قیام اللیل کیا، جتنی اللہ توفیق دے، 8، 10، 12، 20، اس سے بھی زیادہ، جتنی بھی اللہ توفیق دے، یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہے اور اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ تو یہ جس نے کیا خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مالک کا حکم سمجھتے ہوئے کہ اس مہینے کے اندر جو کچھ بھی ایک غلام کرے گا، ایک بندہ کرے گا اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، مالک اس کا اجر دے گا، اور فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اسی مہینے کے آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں۔ اس میں تو جس کو عبادت کا موقع مل گیا، فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب اس کے حصے میں آ گیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جہاں ایک طرف خوشخبریاں ہیں، خوشی کے ساتھ دل دھڑکتا ہے، وہاں دل کٹتا بھی ہے کہ آج مسلمان اس لائق نہیں رہے ہیں کہ ان کو یہ خوشخبری سنائی جائے، کیونکہ یہ ساری خوشخبریاں تو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ ایمان و احتساب، ایمان و احتساب اس طرح کہا گیا تھا۔ تو آج ایمان کی بربادی ہے ہر طرف۔ امت مسلمان دوسروں سے کیا گلہ کیا جائے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، یا یہودیوں سے اور عیسائیوں سے یا دہریوں سے، اب کیا گلے کیے جائیں۔ یہ مسلمان اور مسلمانوں کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ یہ فرقوں میں بانٹ دیے گئے ہیں، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، اہل حدیث بنا دیا گیا، سلفی ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی شیعہ ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو مسلم نہیں ہے۔ یقین کیجئے یہ اللہ کی کتاب جب پڑھیں تو عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنی عظیم کتاب، اتنی زبردست کتاب، یہ جس قوم کے ہاتھ میں ہو، اس کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتی ہو، یہ بات ان کی گھٹی میں ڈالی گئی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رہنما، لیڈر جس قوم کے پاس ہوں، ان کی پوری دنیا میں یہ درگت بنی ہوئی ہو، تو بتاؤ اس سے زیادہ عجیب بات اس دنیا کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ کہ آج یہ مسلمان جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ یہود و نصارہ بھی ان کو دیکھ کے وہ شرما جائے کہ ہمیں کیا کہتے ہو کہ تم راستے سے ہٹ گئے ہو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنتیں برسی ہیں۔ تو اس سے زیادہ وہی کام جب یہ مسلمان کریں گے تو کیوں ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، اور یہ کس طرح جنت میں جائیں گے؟ یہ مسئلہ ہے آج، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اللہ کے بندو۔ آج یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ روزے نہیں رکھیں گے، تراویح نہیں پڑھیں گے اور پیسے ہونے کے باوجود عمرہ اور حج نہیں کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، پورا قرآن حفظ انہوں نے کیا ہوا ہے، تفسیریں لکھتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغی جماعت ان کا نام پڑ گیا، جہاد کرتے ہیں، مجاہدین ان کا نام پڑ گیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو دہشت گردی کے لیبل ہے، ان کی عقائد دیکھو، ان کے نظریات دیکھو، ان کے ارادے دیکھو، ان کا سسٹم دیکھو، مشرکانہ سسٹم ان کا، سود کے اندر لت پت آج یہ پوری دنیا کے اندر، اور ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹا دی گئی۔ جس طرح پہلی مشرک قوموں کے ساتھ ذلت اور خواری چمٹائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ابھی تو خیر بڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی
ان کی جو درگت بنی ہوئی ہے اپنے ملک کے اندر، کس طرح یہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتی ہیں، نفرتیں ہیں، اپنے بھی مارتے ہیں، لاٹھی چارج کرتے ہیں، آنسو گیس پھینکتے ہیں ان کے اوپر، پتھراؤ کرتے ہیں ان کے اوپر، ان کی مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں، اور غیر قومیں بھی ان کے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ عراق کا کیا بنا، افغانستان کو کس طرح روندا گیا، اس کے بعد لیبیا اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں ان مسلمانوں کے ساتھ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، اور صرف ایک وجہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کھلواڑ کھیلا ہے، اللہ کو فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تمہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا تھا ورنہ تم کبھی یہ نعرہ نہ لگاتے۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پھر جا کے مزاروں کے سامنے جھکے گا، چادریں چڑھائے گا، اس کے علاقے کے اندر عرس اور میلے ہوں گے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تعویذ گنڈا کرے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو تقویت دے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، فخر کے ساتھ کہے گا میں ماشاءاللہ بریلوی ہوں۔ اور ان کی اکابرین کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جن کے عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو۔ کوئی بندوں کو داتا کہہ رہا ہے، کوئی دستگیر کہہ رہا ہے، کوئی مشکل کشا کہہ رہا ہے، کوئی حاجت روا کہہ رہا ہے، ذرا سی کوئی بات ان کے کسی بزرگ کے خلاف یا کسی ولی اللہ کے خلاف یا اللہ کے کسی نیک بندے کے خلاف اگر کوئی ایسی بات ہو جائے کہ غیر قومیں کوئی ایسی بات کر دے تو ان کا خون کھول اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کھولنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ خون کھولنا چاہیے جو مالک کے ساتھ شرک دڑلے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو داتا کہا جائے اور یہ خون نہ کھولے، اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو مشکل کشا کہا جائے، نعرہ حیدری لگائے جائے، ہمارے بڑے بڑے افسران موقع دکھا کے نعرہ حیدری یا علی مدد لگائے اور کسی کا خون نہ کھولے، حافظ قرآن نعرے لگائیں۔ اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہوا ہے، بڑے بڑے خیر خواہ بن کر اٹھے ہیں، بڑے مخلص نظر آتے تھے، بڑے باصلاحیت تھے، پاکستان کے لیے کڑتے تھے، قوم کے لیے کڑتے تھے، لیکن وہ اللہ کی مدد ساتھ لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ کو شرک کے ساتھ گالیاں دے کے یہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا ارادہ لے کر آئے ہیں۔ چاہے 9 ستارے جب اکٹھے ہوئے تھے وہ ہوں، چاہے یہ متحدہ مجلس عمل ہو، چاہے یہ خادم حسین رضوی ہو، چاہے یہ فضل الرحمان ہو، چاہے یہ طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، یا ہمارے عمران خان صاحب ہوں، مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر تقریر سے پہلے، ہر بیان سے پہلے، ہر انٹرویو سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ان کا خاتمہ ہوتا جا کے گنج شکر کے مزار کے اوپر جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں وہاں، اور ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، عقل حیران ہے، پڑھا لکھا آدمی اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ شرک کر رہا ہے اور پھر مان بھی نہیں رہا ہے۔ دوسرے دن انٹرویو ہوا، لوگوں نے پوچھا حضرت صاحب آپ کیوں وہاں جا کے سجدہ ریز ہو گئے تھے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ وہ سجدہ نہیں تھا، یہ وہ محبت اور عقیدت، کیونکہ ہستی بہت بڑی تھی اس لیے میرا خود جا کے ماتھا وہاں ٹیکا ہے میں نے وہاں کی اس چوکھٹ کے اوپر۔ اللہ کے بندے میرے پیارے بھائی، یہی شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ ایک شرک کرنے والا آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ کبھی کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کو سجدہ نہیں کیا ہے، اس کی چوکھٹ کو جا کے سجدے نہیں کیے ہیں۔ باقی الزامات لگانے والے اور ہیں، آج یہ الزامات بھی لگاتے ہیں کہ وہ پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے، سجدہ کیا تھا، اور انہوں نے سجدہ یوسف علیہ السلام کو نہیں کیا تھا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے۔ سارا خاندان ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ سارا خاندان، سارے گر پڑے اللہ کے سامنے، انبیاء اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر نص قرآن کی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، سارے انبیاء اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی بات پوری آئے، ان کے ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے اور اللہ کی عزت اور احترام کی وجہ سے وہ گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اور پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا۔ اس کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا گیا، اور پھر نمازیں پڑھواتے ہیں، پھر تہجد پڑھواتے ہیں، پھر روزے رکھواتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، یہ انقلاب لے آئیں گے پوری زندگی، اور لگا دیے انہوں نے رنگے جہاں بدلی کر دیں گے۔ رنگے جہاں تو بدلی نہ ہوا، ان کا اپنا ایمان بدلی ہو گیا۔ جو عقائد پہلے خارج از امکان تھے، آج ان کا ایمان بن گیا۔ اللہ کے بندو، سب نے یہی کیا ہے۔ مفتی محمود صاحب نے آ کے حلوے بانٹے علی اجمیری کی قبر کے اوپر، اور وہاں آ کے چادریں چڑھائی ہیں، اور پروفیسر غفور نے جا کے چادریں چڑھائی ہیں نائب امیر کی حیثیت سے مودودی صاحب کی زندگی کے اندر۔ یہ سارے اس قوم کو شرک کی انجیکشن دیتے ہیں، ان کو شرک کی تھپکی دیتے ہیں۔ یہ سارے، چاہے یہ ہمارے حقیقت ٹی وی والے صاحب ہوں، کتنے زبردست صلاحیت ہے ان کی، لیکن ایمان کے اندر ایسی خرابی۔ اہل نظر ہیں جو جن کا رابطہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، کہتے ہیں ان کو کچھ آوازیں آتی ہیں، اہل نظر ہوتے ہیں وہ پہلے سے، اور یہ مقبول جان اسی انداز سے
کوئی شرک کے خلاف نہیں بولتا، کوئی ظالم نہیں بولتا ہے، کیونکہ ایمان کی سمجھ ہی نہیں ہے، اللہ کا وقار ہی نہیں ہے، اللہ کی عزت ان کے دماغوں کے اندر نہیں ہے۔ اور سارے لگے ہوئے، عمران ریاض بالکل کبھی اس نے شرک کے خلاف نہیں بولا ہے، خود عمران خان کبھی شرک کے خلاف نہیں بولا ہے، یہ ساری پارٹی بلکہ شرک کے رسیہ دائیں بائیں انہوں نے کھڑے کیے ہوئے، جو ہر ایک خدائی کی گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ کے بندو، جب تک تم شرک سے توبہ نہیں کرو گے، ایمان کے اندر صفائی تمہاری نہیں آئے گی، نہ تمہارے اوپر روزے ہیں، نہ تمہارے اوپر نماز ہے، نہ تمہارے اوپر کوئی عمرہ ہے، نہ حج ہے، کوئی عمل تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے، جس کے اندر ہمیشہ تمہیں رہنا پڑے گا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، میرا دل کرتا ہے، امت مسلمہ کے ساتھ میری محبت ہے، اور مجھے قرآن اور حدیث کا علم اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کی روشنی میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ گزشتہ 37 سال سے میں یہی ایک ایمان اور عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ اگر میری بات مان لی جاتی ہے، آج دنیا کا نقشہ اور ہوتا، بہرحال مانو یا نہ مانو یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، میں تو پوری زندگی یہی بات کہتا رہوں گا، اسی ایمان کی طرف تمہیں بلاتا رہوں گا، چونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں صوفی نہیں ہوں، میں آرمی افسر ہوں الحمدللہ، 7 پنجاب ریجمنٹ 70th PM میں لانگ کورس، اور میں اپنے فوجی بھائیوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، کب تک اس طرح نظریں چراتے رہو گے ایمان خالص کے ساتھ؟ اور تمہیں ذرا احساس نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے افسری اس لیے دی تھی کہ اللہ کے دین کو اس طرح دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھو اور تم خاموش رہو اور تم اس کے محافظ بنو۔ شرک کے محافظ بننے کے لیے یہ فوجیں تیار کی گئی تھی، یہ پولیس، یہ رینجر، یہ آرمی، یہ شرک کی حفاظت کرنے کے لیے تھی، اس جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو تقویت دینے کے لیے تھی۔ ہم نے تو قسم کھائی تھی پاکستان کی سالمیت کی کہ اس کے اوپر جب آ جائے گی تو ہم کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، چوروں ڈاکوؤں کو اوپر مسلط کر دیا آپ لوگوں نے، اور ذرا آپ کو کوئی احساس نہیں اس چیز کا۔ اللہ کے لیے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، ورنہ یاد رکھنا یہ 4 دن کی بادشاہی ہے اور افسری ہے اور یہ جرنیلی ہے اور یہ صدارت ہے، سارے لگے ہوئے ہیں کفر و شرک پھیلا رہے، گھوڑے کو پوج رہا ہے، گائے کو پوجنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں، خود گھوڑے کو پوجا کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس پاکستان میں بتوں کو، نامراد بتوں کو، مزاروں کو پوجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جن کا ایمان عقیدہ بالکل صحیح ہے، کسی مسلک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے صحیح معنوں میں خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت ایک طغیانی کی شکل میں اختیار کرے گی اس مہینے کے اندر، اور ان کا یہ سیزن ہے اللہ کے بندوں، صحیح معنوں میں آگے بڑھو، ایک دوسرے کی مدد کرو، دین کے معاملے میں تعاون کرو، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی کے کاموں میں ذرا برابر تعاون نہیں کرنا ہے۔ یہ جو ان کی جمہوریت کی جنگ ہے، یہ ساری برائی کی آپس میں جنگ ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ ملک کی جنگ ہے، یہ قومیت کی جنگ ہے، یہ اللہ کی جنگ نہیں ہے، یہ اس کے راستے کے جو ہے یہ جہاد نہیں ہے، ہاں یہ جمہوریت کے راستے کا جہاد ہے، اور یہ تمہاری دنیاوی جہاد ہیں، سارے جہاد میں لگے ہوئے، بریلویوں کا جہاد اپنا ہے، دیوبندیوں کا جہاد اپنا ہے، لیڈیسوں کا جہاد اپنا ہے، سارے لگے ہوئے جہاد، اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جو کوشش کریں گے، یہ صحیح معنوں میں جہاد فی سبیل اللہ۔ اس راستے میں جو لاٹھیاں کھائے گا، آنسو گیس میں جائے گا، وہ اللہ کے راستے میں ہوگی، اس کی نیکیاں لکھی جائے گی۔ اس راستے میں جو مارا جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ باقی جو جمہوریت کے لیے، بریلویت کے لیے، دیوبندیت کے لیے، یا کسی بھی اور مسئلے کے لیے، چاہے یونیفارم میں مرے یا غیر یونیفارم میں، تم بیت اللہ کی حفاظت میں مر جاؤ ایمان کی خرابی کے ساتھ، تمہیں کوئی اللہ کی رحمت کا ایک معمولی کا ذرہ تمہارے حصے میں نہیں آئے گا۔ بتاؤ اس سے بڑا دیوالیہ کون سا ہوگا؟ اس سے بڑی جو ہے نا محرومی، اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ بتاؤ اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں، للہ پلٹو، تمہارے سارے مسائل یقین کرو چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے اگر تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو ساتھ لو۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں، اپنے عمران بھائی کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، ایمان خالص کرو۔ کسی تقریر کے اندر کہہ دو یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول مدد کہنا شرک ہے، علی اجویری داتا نہیں ہے، اللہ داتا ہے، کھوٹی کھری نہیں کرتا ہے، اور اعلان کرو کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا میں سارے شرک اور کفر کے اڈوں کو میں زمین بلڈوزر چلا دوں گا۔ پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ وعدہ کیا تھا کہ میں پتہ نہیں کیسے گورنر ہوں اس کو بلڈوزر، وہ بھی آپ نے نہیں کیا، اور خیر وہ تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ایک صحیح استعمال کیا جاتا، لیکن یہ تو بلڈوز کرنے کے لائق ہیں، یہ مزار، یہ مندر، ان کو تو بلڈوز کیا جائے گا جب اللہ کے بندے آئیں گے تو انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلا جائے گا۔ صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ ایمان کا یہ معاملہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعوے، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرتے ہو، شرماتے ہو، گھبراتے ہو، دنیا والوں سے ڈرتے ہو۔ کیا اللہ ساری قوتوں کا مالک نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ کوئی تمہیں مغلوب کر سکتا ہے؟ اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اور اللہ کو چھوڑو، دیکھ رہا سب کچھ، اللہ کو چھوڑ کر باقی سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ یہ مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گی، جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔ اور جو پہلے جا چکے ہیں، سونے کے دروازے لگانے والے، نعرہ حیدری لگانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، وہ جا چکے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، وہاں چلا رہے ہیں، واپس نہیں آ پا رہے ہیں۔
اور آپ نے بھی ادھر ہی جانا ہے. للہ توبہ کرو, معافی مانگو, ورنہ وہ اللہ کی بڑی بڑی جو جنتیں ہیں اس سے محروم کر دیا جاؤ گے, جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من بعد یشرک باللہ شیئا دخل النار, جس نے شیئن انتہائی آخری اور معمولی چیز کو کہا جاتا ہے, جس نے اتنا بھی شرک کیا اور اس کی موت آ گئی وہ آگ میں داخل ہو گیا. باقی یہ پکارے یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا بری کر کھری, یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا عبد القادر جیلانی, تو گردوں کو تھامتا ہے, واسطے وسیلے رکوع اور سجدے اور یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام, یہ تو پہاڑوں سے بڑا شرک ہے, یہ تو کفر ہے, یہ تو اللہ کے ساتھ بغاوت ہے, کلمے کا انکار ہے, کلمے کے ساتھ غداری ہے. صحابہ اکرام کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی وہ کلمے کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے دی تھی, اور آپ کو جو ذلت اور خواری ملی ہوئی ہے یہ کلمے کے ساتھ غداری کی وجہ سے. وہ جو کسی نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر, بات سچی کہہ گئے لیکن خود بھی اس پر عمل نہیں کر سکے, خود بھی یہ جمہوریت کے چکروں میں اور اس طرح کے شرک میں کتنی ملوث رہے. ہمارے علامہ صاحب حکیم الامت صاحب, جو بھی آتا ہے شرک کا انجیکشن دیتا ہے اس قوم کو. اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے کی, تمہیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں, واپس لوٹو, یقین کریں, میں زبردست بات آپ کو بتا رہا ہوں, میں کبھی تم سے ووٹ نہیں مانگوں گا, تم سے نوٹ نہیں مانگوں گا, میں تمہیں کسی مسئلے کی طرف نہیں لے جاؤں. کوئی نہیں ہے وہاں جا کے چلا لگاؤ, یہ کرو, یہ ساری ان مولویوں کی باتیں ہیں. دین اسلام کے اندر نہ مسلک پرستی ہے, نہ فرقہ پرستی ہے, اور نہ ہی کوئی رسم و رواج ہے, اور نہ ہی کوئی اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.